اور وینزویلا میں امریکی کارروائی کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی کئی ملکوں کے حکمران امریکی جارحیت کا نشانہ بن چکے ہیں۔ امریکی کارروائیوں کے ان ملکوں اور خطے پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ ایک اور ملک، ایک اور حکمران، ایک اور امریکی حملہ۔ پاناما، عراق اور ہنڈوراس کے بعد وینزویلا کی باری۔ امریکہ نے طاقت کے ضم میں آج تک 4 ممالک کے حکمرانوں کو گرفتار کیا اور انہیں سزائیں سنائی۔ یہ سلسلہ شروع ہوا پاناما سے۔ 1989 میں امریکی افواج نے پاناما پر حملہ کیا اور سابق فوجی حکمران منول نوریگا کو گرفتار کیا، جو ایک وقت میں امریکہ کے اتحادی بھی رہے تھے۔ منول نوریگا کو منشیات کے کاروبار کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ان کو میامی لے جایا گیا، وہاں مقدمہ چلایا گیا اور بعد میں قید کیا گیا۔ وہ 2017 میں پاناما کی جیل میں انتقال کر گئے۔ امریکہ نے دسمبر 2003 میں عراق کے سابق صدر صدام حسین کو گرفتار کیا۔ یہ گرفتاری امریکی قیادت میں عراق پر حملے کے 9 ماہ بعد ہوئی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے دعویٰ کیا کہ صدام حسین کے پاس کیمیائی اور ممکنہ طور پر جوہری ہتھیار موجود ہیں جو عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ دعویٰ کبھی ثابت نہ ہوا، لیکن بعد میں عراقی عدالت نے صدام حسین کے خلاف مقدمہ چلایا اور 2006 میں انہیں پھانسی دی گئی۔ لاطینی امریکی ملک ہنڈوراس کے سابق صدر جوان اورلینڈو ہرنانڈیز کو بھی 2022 میں منشیات اور بدعنوانی کے الزامات پر امریکہ منتقل کیا گیا۔ ان پر مقدمہ چلایا گیا، تاہم ٹرمپ نے 2025 کے آخر میں ان کو معاف کر دیا۔ ان کو دی جانے والی معافی کو بھی متنازع ہی سمجھا جاتا ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مدورو بھی گرفتاری کے بعد اس مختصر فہرست میں شامل ہو گئے ہیں، جنہیں امریکہ نے ان کی اہلیت سمیت حراست میں لیا اور امریکہ منتقل کر دیا۔